والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أعين لا تمسها النار: عين فقئت في سبيل الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تخرس في سبيل الله. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطلقوا السير. الحديث. یہ چند حدیث ثواب الحراسہ پہرے کے موضوع پر یہاں پہ آج پیش کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کے خیال میں دین کا جو تصور ادھورا تصور، ان لوگوں کو ان حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ زمین کی حفاظت کے لیے مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں، مسلمانوں کی جو سرزمین ہے، مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کے حوالے سے ایک شخص صرف پہرا دے رہا ہے، اور اس کے لیے جس ثواب کا ذکر ہے اور جس اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذکر ہے اور اجر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت کا جو وعدہ ہے، باقی چیزوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب. کچھ لوگ اس معاملے کو بہت سادہ لیتے ہیں. جب کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں زمین کے لیے لڑائی ہے، اور زمین کے لیے لڑائی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. زمین نہ ہو تو آپ رہیں گے کہاں، اور آپ اقامت دین کو کہاں پہ آپ قائم کریں گے. قرآن مجید نے قوت کی تعبیر تمکین فی الارض سے کی ہے، جس کو آپ اقتدار کہتے ہیں اس کو قرآن تمکین فی الارض کہتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف. یہ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں قوت دیں گے، تمکین، زمین میں ان کو قوت دیں گے اور ان کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط کر دیں گے، جگہ دیں گے ان کو زمین کے اوپر. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، خود بھی نماز پڑھیں گے اور دوسروں سے بھی پڑھائیں گے، اور زکوٰۃ خود بھی دیں گے اور دوسروں سے بھی دلائیں گے. تو یہ زمین، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو مصر میں جو قوت ملی اسی سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمکین فی الارض سے تعبیر کی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جب بادشاہ نے اس کو پیشکش کی کہ تو ہمارے ہاں بہت بڑا آدمی تصور کیا جائے گا، تمہارا بڑا مقام ہوگا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے 2 صلاحیتوں کا ذکر کیا کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی جانتا ہوں اور علم بھی میرے پاس ہے.
اختیارات کی حفاظت، قوم کی حفاظت، ملک کی حفاظت، زمین کی حفاظت، میں ان چیزوں کو امانت کے طور پر لینے والا ہوں اور اس کی حفاظت کے لیے اس کا مطالبہ کر رہا ہوں. اس کو ضائع کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہا. اور علیم، مجھے ان چیزوں کا بارے میں علم بھی ہے. تجربہ تو نہیں تھا لیکن علم تو تھا. اسی سے تمکین فی الارض کی بات ہے، زمین کی بات. آخر یہ مکہ جو فتح ہوا یہ تو زمین تھی نا، زمین کا حصہ تھا. جتنے علاقے فتح ہوئے وہ تو زمین ہی، زمین ہی کی بنیاد پر کسی کی اقتدار آتی ہے یا جاتی ہے، زمین پر جس کا قبضہ ہو. مسیلمہ کذاب جو کسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا 9 ہجری میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تیور دیکھ کر اس کے ساتھ کوئی زیادہ بات نہیں کی اور اپنے ایک صحابی کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ بات کرے. اور اس کے انداز دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چڑی تھی. فرمایا کہ آپ مجھ سے اس کا مطالبہ کریں گے میں تمہیں نہیں دوں گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے. اس کے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کس انداز کا اور کس قماش کا آدمی ہے. واپس جا کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. خط یہ لکھا کہ انی اشرکت معک فی امرک، میں تمہاری نبوت میں تیرے ساتھ شریک ہوں. لکم نصف الارض ولنا نصف الارض. اور نبوت کے فوراً بعد اس نے کہا کہ آدھی زمین تیری اور آدھی زمین میری. میرے اور تمہارے درمیان دنیا کی زمین آپس میں برابر کی برابر تقسیم ہو، لیکن تم تجاوز کرتے ہو، ساری زمین پر قبضہ کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا من محمد، اس نے لکھا تھا من مسیلمۃ عبد اللہ و رسول، مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. میں تمہارے ساتھ رسالت اور پیغمبری نبوت میں شریک بنایا گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا من محمد عبد اللہ و رسول ہی. یہ جواب محمد بن عبداللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی ہے اور رسول بھی ہے. الی مسیلمۃ الکذاب، اس مسیلمہ کی طرف جو حد درجہ جھوٹا ہے. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اسی پر ہو جو ہدایت کا اتباع ہے. اما بعد ان الارض للہ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ زمین تیری آدھی اور آدھی میری. زمین نہ میری ہے اور نہ تیری. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. زمین سے مطلب ہے اقتدار اور قوت، اور قوت اور اقتدار کے لیے زمین ضروری ہے. تو یہ قوت اور اقتدار، یہ زمین جو اقتدار اور قوت کی بنیاد ہے، ریاست کی ایک ستون ہے. ریاست کے جو ستون ہے اقتدار اعلیٰ اور عوام اور زمین، تو یہ زمین ریاست کی ایک ستون ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یورثھا من یشاء من عبادہ، آج تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے میرے ہاتھ میں دیا ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں دینا چاہے تو دے دے. بنی اسرائیل نے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا اور تیرے آنے کے بعد بھی امید تھی کہ تو بڑا لیڈر بنے گا اور ہمیں نجات دے گا، لیکن تم نے مزید ہمیں الجھا دیا اور فرعون کے ساتھ لڑائی میں ہمیں پھنسا دیا. اور ہماری اور تیری مثال اس شکار کنندہ کی ہے یا اس بھیڑ بکریاں چرانے والے کی ہے جس کی بھیڑ یا بکری کو کسی درندے نے پکڑ لیا ہو اور وہ اس کو ادھر کی طرف کھینچ رہا ہو اور یہ پاؤں سے پکڑ کر اس کو ادھر کھینچ رہا ہو اور آخر میں اس کو بالکل آدھا کر دیں. فرعون ہمیں نہیں چھوڑتا اور تم کہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ لڑو، مقابلہ کرو. اسی وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی کی وہ وحی یہ تھی کہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو اور صبر اور انتظار برداشت کرو. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے.
اقتدار حقیقت میں مالک الملک اللہ ہے، اقتدار اللہ کے پاس ہے حقیقی اقتدار. اور یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اللہ کے بندوں میں سے جسے چاہے دیتا ہے. آج اس نے فرعون کو دی ہے آزمائش کے طور پر، کل وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. انتظار کرو. تو لوگ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. جب کسی جنگ کی یا جہاد کی بات ہو رہی ہو تو لوگ اس کو درمیان میں یہ بات لاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ احادیث اس حوالے سے میں نے نقل کی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نہیں، اسی طرح نہیں ہے کہ اسلام چند مظاہر کا مجموعہ ہے اور وہ کسی بھی کونے قدرے میں جا کر آپ محکوم ہو یا حاکم ہو، آپ کے پاس اختیار ہو یا نہ ہو. اسی اختیار کی حفاظت، اسی اپنی سرزمین کی حفاظت، ایک ایک انچ کی حفاظت، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ قومی فریضہ ہے یا ملی فریضہ ہے، یا جس طرح باقی دنیا کے لوگ اپنے ملکوں کی حفاظت اور اپنی زمینوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم بھی اس طرح کریں. نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے، یہ اللہ کے ہاں اجر کی بات ہے، یہ ثواب ہے، یہ عمل ہے، نیکی ہے، یہ عمل صالح ہے. اسی کو عمل صالح اس لیے شمار کیا کہ عمل صالح اس کے بغیر نہیں ہوتا. جب آپ آزاد نہ ہو، جب مسلمان قوم غلام ہو تو کیسے وہ بندگی کریں گے؟ غلامی کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. تو مسلمان کبھی غلام بھی ہو سکتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ان لوگوں کے لیے کیا احکامات ہیں جو مغلوب اور مقہور ہے، جو مغلوب ہے، جہاں پہ ان کو قوت نہیں ہے. تو اسلام کے اندر یہ تصور سر سے ہے نہیں. اسلام کے اندر یہ تصور سر سے ہے نہیں. کل کوئی یہ کہہ دے گا کہ ایک انسان اگر اپنی شکل خنزیر کی بنا رہے اور کتے کی بنا رہے تو اسلام نے اس کے لیے کیا ہدایت دی؟ ہم کہتے ہیں اسلام نے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. اسلام صرف سے یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا کہ انسان کتا بن جائے. آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ آج بھی ایک خبر تھی، نیٹ پر ایک خبر تھی کہ ایک شخص نے اپنی شکل، اپنا کوئی ڈریس اس طرح بنایا ہے، اس پہ $5,800 خرچ کیے اور اس نے آپ کو کتا بنا دیا ہے. کہتے ہیں میں بڑا کمفرٹ ہوں، بس جس طرح کتے کو لوگ اسی طرح لے جاتے ہیں. اور پچھلے سال تو ایک تصویر آئی تھی کہ آدمی نے کتے کا جبڑا لگوا کر، سرجری کرا کے ایک جبڑا لگوایا، کتے کا جبڑا لگوایا. تو آپ کہیں گے کہ اسلام اس کے لیے کیا کہتا ہے کہ بھوکے بھی اور نماز بھی پڑھیں؟ تو اسلام اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں دیتا. اسلام سرے سے ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں. تو اسلام اس بات کو سرے سے تسلیم نہیں کرتا کہ مسلمان ہو اور وہ مغلوب ہو. وقتی طور پر تو ایسا ہو سکتا ہے، جس طرح مکہ معظمہ میں تھے مغلوب تھے، لیکن وہ وہاں پہ جدوجہد کر رہے تھے، اس طرح غافل نہیں بیٹھے تھے. اور مظلوم اسی لیے، مغلوب تو تھے ہی، مظلوم اسی لیے تھے کہ وہ اس نظام کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. وہ نہیں مانتے تھے کہ یہ نظام درست ہے. وہ ان پہ آپ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر وہ کس انداز سے تنقید کر رہا ہے. قرآن کیسے اسے ایک ایک جاہلیت کو لے کر اس پہ کیسے تبصرہ کر رہا ہے اور کیسے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کون سی بات ہے. یہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ کسی چیز کو حرام قرار دو، کسی کو حلال قرار دو؟ تو یہ بنیادی باتیں ہیں. اس حوالے سے ان حدیث کو دیکھنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کے لیے ایک رات کا پہرا دینا افضل من 1000 لیلۃ یقام لیلھا ویصام نہارھا، اس 1000 رات کی عبادتوں سے بہتر ہے جس کے دن کو روزے رکھے جائیں اور جس کی رات کو ساری رات جاگ کر گزارا جائے، تلاوت میں، ذکر میں، تسبیح میں، استغفار میں. 1000 راتیں اگر ذکر و تسبیح اور استغفار میں گزاری جائے اور 1000 دن اگر روزے سے گزارے جائیں، ان کی بنسبت ایک رات کی عبادت جو پیرے کی صورت میں ہو کہ مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کی جائے، اسلام کی سرزمین کی حفاظت کی جائے، یہ اس سے بہتر ہے. اور کیوں بہتر ہے؟
اس لیے کہ ایک شخص اگر ساری رات عبادت کرتا رہے تو اس کی ذات کو فائدہ ہے، باقی مسلمانوں کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ اسلام صرف یہ بات نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کو بچا لے، یہ تصور تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تصور نہیں دیا تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام، علامہ اقبال نے جو اس کا خلاصہ نقل کیا ہے کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار کو، مصلحت در دین ما جنگ و شکو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں مصلحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، جاؤ کسی غار، کسی کونے کودرے میں، کسی جنگل میں جا کر چھپ جاؤ اور اللہ اللہ کر کے زندگی گزارو، اپنی آخرت کو سنوارو۔ یہ تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی تھی، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت انہوں نے بدعت کے طور پر خود اپنے طور پر ایجاد کی تھی، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام نہاد، نام لیوا جو ہیں، ان کے نام لینے والے جو حقیقت میں ان کی تعلیمات کو مسخ کرنے والے ہیں، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو کسی پیغمبر نے لوگوں کو اس بات کی طرف نہیں بلایا کہ تم بس اپنی فکر کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں بار بار کہا جا رہا ہے بس اپنا غم، اپنی فکر کرو، اسی وجہ سے تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگوں، قرآن کی ایک آیت ہے اور تم اس کا ترجمہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی کی گمراہی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ہدایت پر۔ تو ابو صدیق نے فرمایا اس کا یہ معنی نہ لو کہ بس تم اپنے آپ کو درست کر دو اور خود ٹھیک ہو جاؤ، باقی لوگوں کو لوگ جانے اور ان کا کام جانے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی منکر کرنی ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْتُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، امر بالمعروف کرو گے، نہی منکر کرو گے، ظالم کا ہاتھ روکو گے، اسے حق کی طرف جھکاؤ گے، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ پھر تو دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں، یا تمہیں اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے گا جس میں برے بھلے سب اس کے لپیٹ میں آ جائیں۔ شخصی عبادت ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ اس کا فائدہ ہے، اسلام نے اس کا منع نہیں کیا، لیکن یہ بات کہ میں صرف اپنے ہی حد تک محدود ہوں اور باقی دنیا جانے، ان کا کام جانے، نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ امت وسط ہے، اسی کو تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ پوری دنیا کی رہنمائی کرے، یہ پوری دنیا کو بھلائی اور نیکی کی دعوت دے، عملی طور پر لوگوں کو دنیا کو سمجھائے گی کہ بحیثیت انسان زندگی گزارنا، بحیثیت بندہ زندگی گزارنا کیسا ہے۔ تو اجتماعی عبادت کو ایک رات کا پہرا دینا ہے، حالانکہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہر دن ہر رات لڑائی ہو، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ پھیرا ہو، یہ میری زمین ہے، ہماری زمین ہے، مسلمانوں کی زمین ہے، اور اس کے آخری سرے پر آپ کھڑے ہیں تاکہ دشمن کوئی نقصان نہ کرے، دشمن ہمارے زمین کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، نہ اس پہ قبضے کی کوشش کر سکے اور نہ اس پہ کوئی نقصان اور فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر سکے۔ اسے پتہ ہو کہ یہ لوگ بیدار ہیں، سوئے ہوئے نہیں۔ کئی اپنے ملکوں کے بارے میں، مسلمانوں کے ملک کے بارے میں ہم سنتے ہیں، سنجیدہ لوگوں سے سنتے ہیں کہ رات کے 12 بجے جب بجتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چلو یار گھر چلو، سارے کیمپ کے کیمپ خالی پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اسی طریقے سے ملک تو نہیں چلایا جاتا، اسی طریقے سے ملک تو نہیں چلایا جاتا، اسی طریقے سے کسی کو اقتدار اعلیٰ نہیں ہے۔ اقتدار اعلیٰ تو ایسے ملنی بھی نہیں چاہیے، وہ تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جس کو تم اقتدار اعلیٰ کہتے ہو کہ تم اپنے ملک میں کم از کم خود مختار ہو، خود مختاری ایسے تو نہیں ملتی، لوگوں کو پتہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ اعین لا تمسهم النار، 3 قسم کی آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین فقعت فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو جہاد میں پھوڑی جائے، جہاد میں ہو اور لگ جائے کہ گولی سے لگ جائے کسی طریقے سے، اور کسی ظاہر ہے کہ جہاد میں کسی نے زخمی تو ہونا ہے،
تو کبھی ٹانگ ٹوٹے گی، کبھی ہاتھ ٹوٹے گا، کبھی کیا ہوگا، کبھی آنکھ بھی ٹوٹے گی۔ وعین حرست فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مسلمانوں کی سرزمین کا پہرا دیتی۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو بیدار ہونا پڑے گا، اپنی دو آنکھوں کو چار کر کے دیکھنا پڑے گا، ساری رات جاگنا پڑے گا تاکہ لوگ آرام سے سو سکیں۔ اس ایک پہرے دار کی جاگنے کی وجہ سے ساری قوم جو ہے وہ سوتی رہتی ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے۔ بکت من خشیت اللہ، الگ کسی جگہ پہ بیٹھ کر رات کو، دن کو، کسی خالی جگہ پہ۔ ورجل ذکر اللہ خالیا، لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھ کر کسی کو اپنے گناہ یاد آ جائے، اپنا ظلم یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، اللہ کے سامنے پیشی یاد آ جائے، موت یاد آ جائے، قبر یاد آ جائے، قیامت کا دن یاد آ جائے، حساب کتاب، وزن اعمال، اعمال نامہ کی تقسیم، یہ باتیں یاد آ جائے اور آدمی رونا تواری ہوگی کہ کیا میں کہاں میں، اور یہ آنے والے واقعات، یہ آنے والے اہم موڑ جو زندگی کے آنے والے ہیں، بڑے بڑے واقعات جو آنے والے ہیں، کیا بنے گا میرا؟ تو اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر، اپنے گناہوں کو دیکھ کر اس کو یہ رونا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جرگہ ہے، ایک پشیمانی کا ایک انداز ہے۔ تو ایسی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ نہیں دے گا اور اس کی سزا نہیں دے گا۔ یہ ایک تیسری حدیث ہے سہل بن الحنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، حنین کے دن یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ سہل کہتے ہیں ہم جا رہے تھے حنین کے دن۔ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن، ثقیف، طائف، حنین، ان علاقوں کی طرف جو غزوات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ لوگ بھی ساتھ تھے۔ فاطنب السیرہ، تو بہت زیادہ سفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لمبا سفر کیا، درمیان میں کوئی رکا، یعنی کوئی انہوں نے سستایا نہیں، سستانے کے لیے نہیں اترے۔ حتیٰ کان عشیہ، حتیٰ کہ رات ہو گئی، یعنی عشیہ رات کو بھی کہتے ہیں اور عشیہ زوال کے بعد کے وقت کو بھی کہتے ہیں، یہاں عشیہ سے مراد زوال کا وقت ہے۔ حتیٰ کان عشیہ، حتیٰ کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ فحضرت صلاۃ الظہر، فحضرت صلاۃ الظہر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظہر کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، میں بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز میں حاضر ہوا۔ فجاء فارس، ایک شخص سوار آیا، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے رپورٹ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی انطلقت بین ایدیکم، میں تم سے آگے آگے جا رہا تھا، حتیٰ طلعت علی جبل کذا و کذا، حتیٰ کہ میں فلان چوٹی کو میں نے سر کیا، وہاں پہ میں چڑھا، بڑی بڑی چوٹیوں پر میں چڑھا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھوں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں دوربین اور یہ چیزیں تو نہیں تھی، تو اب ننگی آنکھوں سے دیکھا جاتا تھا فوجیوں کی نقل و حرکت۔ فَإِذَا أَنَا بِحَوَازِن، تو اچانک میں نے دیکھا بنو حوازن پر میری نظر پڑ گئی، عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ بِزَعْنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَنِسَائِهِمْ، سویرے سویرے وہ اپنے علاقوں سے نکلے ہیں، عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ، سویرے سویرے نکلے ہیں، اور بِزَعْنِهِمْ، انہوں نے اپنے کجاؤں کو بھی، یعنی اپنی سواریوں کو بھی ساتھ لایا، وَنَعَمِهِمْ، جانوروں کو بھی، چرنے کے دودھ دینے والے جانوروں کو بھی ساتھ لے آئے، وَنِسَائِهِمْ، اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ، سب جانور، بچے، جتنے بھی چیزیں سب کو ساتھ لے کر وہ نکلے مقابلے کے لیے۔ اجتمعوا إلى حنین، اور سارے بنو حوازن حنین کی طرف آ کر وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وقال، اور فرمایا، تلک غنیمت المسلمین غدا انشاء اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غنیمت میں دے دیں، کہ یہ ساری چیزیں کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو غنیمت ملے گا. ثم قال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرسنا اللیلہ, آج رات ہماری پیرا کون دے گا, آج رات ہمارا پیرا کون دے گا. قال انس بن ابی مرثد الغنوی, تو حضرت انس بن ابی مرثد نے فرمایا, اس نے کہا انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں ہی پیرا دوں. قال ارکب, تو نبی نے فرمایا سوار ہو جاؤ اپنے سواری پر. فرکب فرسا لہ, وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. وجاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر خدمت میں حاضر ہوا. جی آپ نے حکم دیا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ, تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے, اب مجھے حکم دیجیے کیا کروں. قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا, فرمایا استقبل هذا الشعاب, اس درے کے پاس جاؤ, اس درے کے آگے جاؤ, استقبل اس طرف جاؤ, حتی تکون فی اعلیٰ, حتیٰ کہ تم پہاڑوں کے اوپر چڑھو. درے پہ چلتے چلتے پھر پہاڑوں کے اوپر چڑھو. ولا تغرن من قبلک اللیلہ, اور کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے تمہاری طرف سے آج رات ہمارے اوپر حملہ ہو جائے. ساری رات ادھر ادھر گھومتے رہو اور دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کر لو, کوئی بات ہو تو ہمیں بتاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہمارے اوپر اس رات کو ادھر سے حملہ ہو جائے. فلما اصبحنا, جب صبح ہو گئی, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مصلی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کے لیے, جو نماز کے لیے جگہ مقرر ہے نا, کہ مسجد تو نہیں تھی, سفر کی حالت تھی. تو جس طرح ہم سفر کی حالت میں کسی جگہ کو نماز کی جگہ کہتے ہیں, اسے مسجد نہیں کہتے, یا پرحال کہتے ہیں, تو مصلی کہا اس کو. نماز کی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فرکع رکعتین, تو 2 رکعت نماز پڑھی. ثم قال هل احسستم فارسکم, اپنے پہرےدار کے بارے میں تم نے کوئی محسوس کیا ہے کہ وہ آیا ہے کہ نہیں آیا, یا وہ آ رہا ہے, اس کی کوئی آہٹ تم نے سنی ہے. قالوا یا رسول اللہ ما احسسنا, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم, اس کے آنے کا کوئی علامت, کوئی نشانی تو ہمیں نہیں پتہ, ہم نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے. فصوب بالصلاۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا, لوگوں کا آؤ نماز پڑھو. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے. وهو یلتفت الی الشعب, اور کنانکیوں سے یعنی آنکھوں کے کونوں سے وہ اسی طرح بھی دیکھ رہے تھے, گویا کہ اس کے انتظار میں ہے کہ کوئی آ رہا ہے. جب تک نماز میں آپ سینہ قبلے سے دوسری طرف لے جا کر بالکل سینہ ادھر سے ہٹائے نا, تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی. آنکھوں کے کونوں میں ادھر ادھر دیکھنا, اگر اسی طرح ضرورت ہو جس طرح ضرورت دیکھی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح, اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اور اب حقیقت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑی عبادت ہے, لیکن جہاد کے حوالے سے اسی نماز کے اندر کمی بیشی کی جا سکتی ہے. نماز میں کسی آنے والے پہرےدار کا انتظار کیا جا سکتا ہے, اس کا راستہ دیکھا جا سکتا ہے. اور صلاۃ خوف میں تو آپ کو پتہ ہے اس میں آیا جایا بھی جا سکتا ہے. ایک گروہ جو ہے وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ کر وہ ادھر چلا جائے, اور وہ گروہ ادھر آ جائے, اور پھر یہ گروہ پھر ادھر جائے, اور ان کی نماز فاسد نہیں ہو. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نمازیں آج ٹھیک ہے, آج تم ادھوری بظاہر تم ادھوری نمازیں پڑھ رہے ہو, لیکن یہ ادھوری نمازیں مکمل نمازوں کا پیش خیمہ ہے. مکمل نمازیں تم اس وقت میں پڑھو گے جب تمہارے پاس تمہیں کوئی خوف نہیں ہو, اور خوف تب نہیں ہوگا جب اختیارات تمہارے پاس ہوں. ساری عمر ادھوری نمازیں پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ چند نمازیں ادھوری پڑھ لی جائیں اور باقی مکمل نمازیں پڑھی جائیں. مکمل نمازوں کے لیے کچھ نمازیں ادھوری پڑھی جائیں. تو یہ چند نمازیں جو ادھوری پڑھی جاتی ہیں, یہ باقی زندگی کی ساری نمازوں کو مکمل کر کے پڑھنے کے لیے کی جاتی ہیں. حتی اذا قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی. قال ابشروا فقد جاء فارسكم, خوش رہو, خوشخبری قبول کر لو, خوش رہو, تمہارا شاہ سوار آ گیا. فجعلنا ننظر الى خلال الشجر في الشعاب, تو ہم نے درے کے اندر جو درخت تھے ان کے اوٹوں میں دیکھا, درخت تھے, اور ان درختوں کے درمیان میں ہم دیکھتے رہے کہ کہاں سے وہ نمودار ہو. فاذا هو قد جاء, اچانک وہ آ گیا شاہ سوار.
حتی وقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا. قال انی انطلقت، میں چلا گیا، حتی كنت فی اعلی هذا الشعب حیث امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس درے میں جاتے جاتے اس کے آخری چوٹی تک پہنچا جس طرح آپ نے مجھے حکم دیا تھا. فلما اصبحت اطلعت الشعبین کلاہما، جب صبح ہوئی تو میں نے سارے ادھر ادھر درے کے دونوں طرف کے دروں کو دیکھا. فنظرت فلم ارى احدا، میں نے دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، وہاں سے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، کوئی فوج، کوئی جاسوس، کوئی آدمی میں نے نہیں دیکھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نزلت اللیلہ، بتاؤ تم رات کبھی گھوڑے سے اترے بھی ہو. دیکھا نا، یہ پہرا دینا، ایک آدمی اگر پہرا دے رہا ہے اور اس وقت وہ جو ہے نا لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور سو بھی، تو پہرا نہیں دے رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں هل نزلت اللیلہ، کیا اس پوری رات میں تم اپنے گھوڑے سے اترے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، الا مصلیا، سوائے کہ میں فرض نماز کے لیے اترا ہوں، او قاضی حاجتی، او قاضی حاجت، یا میں قضاء حاجت کے لیے اترا ہوں. بس ان دو ضرورت، ایک انسانی ضرورت ہے اور دوسرا تو فریضہ ہے، وہ تو ویسے نہیں، اس کے علاوہ تو میں نہیں اترا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوجبت، قد اوجبت، تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا. اوجب، تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا. اس طرح انسانوں کے اوپر ایک چیز واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، تو تمہارے لیے اب جنت واجب ہوگی. فلا علیک اللہ تعمل بعدها، تمہارے لیے کوئی پرواہ نہیں کہ تم اس کے بعد کوئی نیکی کرو، نیکی کرو یا نہ کرو، تمہارے اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عبادات سے معاف ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یا تو گناہوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں گناہ کی اللہ تعالیٰ گناہ کا بس تمہیں نہیں دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بس نہیں دیں گے کہ تم گناہ کرو، یا یہ ہے کہ جو بھی غلطی تم سے ہو جائے گی تمہیں مقبول توبے کی توفیق ہوگی، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے اتنی نیکی کی ہے کہ گناہ ہے، غلطی ہے، لیکن وہ اتنی تمہاری نیکیوں کے مقابلے میں اتنی معمولی ہو گئی ہے کہ اس نیکی کے بدلے وہ سارے گناہ تمہیں پہلے سے معاف کر، جس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تمہارے گناہ پہلے سے معاف کر دے، آئندہ جو گناہ تم کرے وہ پہلے سے معاف کر دے. یہ ہے اپنے مسلمانوں کی، اسلام کی سرزمین کی حفاظت اور اس کی اہمیت. اسی پر فی الحال بس کرتے ہیں اپنے